تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایک علم تھا سنت نبوی، احادیث اور ان سے متعلق علوم کیا تھے۔ اب سنت کیا تھی؟ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار۔ سنت کا مطلب عربی میں طریقہ کار، تو اس کو ہم سنت متواترہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اسی طرح عمل کر رہے ہیں۔ اس کو آپ اگزامپل کے طور پر دیکھ لیجئے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، پاکیزگی۔ آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی مسلمان کو آپ مل لیں، چاہے آپ کو وہ انڈونیشیا سے لے کے آپ کا امریکہ تک آپ دیکھ لیں، کسی کو نماز اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں، حج اسی طرح ہی، یعنی ہر ملک کے لوگ بھی جب ایک جگہ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، حج اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور روزہ ایک ہی طرح ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ایک ہی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکیزگی کہ کیسے ہم نیک بنیں اور کیا کریں، ایتھکس، اخلاقی عمل جو ہے کہ یہ فراڈ نہیں کرنا، لوگوں سے زیادتی نہیں کرنی، یہ سب جو چیزیں ہیں، تو یہ سب کے سب آپ ایڈ کرتے چلے جائیں تو یہ سب ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ اچھا، کچھ مائنر سے اختلافات آپ کو ملیں گے، لیکن وہ کوئی زیادہ اہم ایشو نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ نماز میں اسی طرح ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں، عطیات کے لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں، سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مائنر سا آپ کو کہیں نہ کہیں فرق آ رہا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ سنت کا حصہ وہی ہے کہ جس میں تمام امت جس میں متفق ہے، تو وہ سنت ہے۔ اچھا، سنت میں پاکیزگی کا ایک یہ بھی ہے کہ جیسے جسم کو پاک کرنا، جیسے وضو کرنا، تو یہ بھی ایک سنت کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے جسم کے کچھ بال جو ہیں ہم صاف کرتے ہوتے ہیں، یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ تو یہ سب میں پورا اتفاق ہے، پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، اب آئیے حدیث۔ حدیث کیا چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ کے اس ٹائم میں اس موقع پہ یہ واقعہ ہوا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گفتگو فرمایا تو آپ کا ارشاد ہے، وہ اس میں آ گیا۔ غزوات یعنی کوئی سفر یا کوئی جہاد کے لیے نکلے تو اس میں کیا واقعہ ہوا، تو یہ سب کسی نے بیان کر دیا۔ خطبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لیکچر ارشاد فرمایا تو کسی نے نوٹ کر لیا تو اس کو بیان کر دیا۔ کوئی نصیحت فرمائی آپ نے، کبھی مزاح فرما دیا تو وہ بات بھی آ گئی اس میں۔ عادات اور اطوار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کیسا تھا، تو یہ سب اس میں آپ کو حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اچھا، حدیث اور سنت میں فرق تھوڑا سا یہ عرض کر دوں، یہ ہے کہ حدیث میں تو کسی ایک خاص موقع کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ سنت وہ ہے کہ جس میں قیامت تک کے لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ایسے عمل کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو سنت بیان فرمائی ہے اور جس پہ عمل کرایا ہے، اس کا وہ بہت ساری احادیث کے اندر آپ کو ملے گا، اور پریکٹیکلی بھی آپ کو وہ نظر بھی آئے گا۔ جیسے نماز لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسے پڑھی، تو اب اس میں بہت ساری احادیث آئیں گی، طریقہ ایک ہی آئے گا۔ حج ایسے فرمایا تو یہ، لیکن اگر کسی کا کوئی کوشچن آ گیا تو وہ ایک اسپیشل معاملہ، تو وہ حدیث میں آپ کو ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو فرمائی، یا کوئی لیکچر کی بات ہے، یا کبھی کوئی آپ کو دیکھتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو یہ بیان کر دیا، یہ سب احادیث میں۔ اور اس میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری علم اور ہسٹری ہمیں مل جاتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے تدوین حدیث، یعنی حدیث کو کیسے کمپائل کیا لوگوں نے، کیسے نوٹ کیا۔ تو عربوں میں یاد رکھنے کی صلاحیت بڑی اچھی تھی، تو وہ بڑا اچھا یاد کر لیتے تھے، اور حفظ کی عادت تھی ان کے ہاں، اس لیے قرآن کو بھی حفظ کر لیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی یاد کر لیتے تھے۔ ان کے یہاں تو ایک یہ کمزور یاداشت اگر کسی میں ہے تو کہتے تھے اس میں کوئی کمزوری ہے بیچارے میں، تو وہ ایک بیچارہ بنا ہوتا تھا کہ جس کو ایک چیز اگر یاد نہ ہے۔ اور ایک اور ایشو بھی تھا کہ کاغذ کی کمی تھی عرب میں،
ملتا تھا لیکن بہت ایکسپینسو تھا کہ وہ چائنا سے پرچیز کرتے تھے، بہت ایکسپینسو تھا، تو اس لیے بہت پڑھنے لکھنے کا جن میں زیادہ شوق ہے تو وہ کچھ ایک ڈائری بنا لیتے تھے، اس میں لکھ لیتے تھے، لیکن میجورٹی یہ کرتے تھے کہ وہ صرف اپنا ہی یاد کرنے کی کرتے تھے، لیکن کچھ اسکالرس جو تھے تو وہ باہر لکھ لیتے تھے۔ اب اس کے لیے اگزامپل کے طور پر کہ یہ ڈائریز کیسی تھیں، کہ جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ بڑے اچھے اسکالر تھے، ان کی کتاب بھی ہے صحیفہ صادقہ، صحیفہ صادقہ، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ کے زمانے کی سیرت اور ہسٹری کو انہوں نے بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی وہ سن لیتے اس کو نوٹ کر کے لکھ لیتے تھے۔ اس طرح عمر بن حزم رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ایک یہ شوق تھا، وہ بھی لکھ لیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہ واقعہ کیا کہ وہ 98 to 101 ہجری جب ان کی حکومت بنی تھی، تو انہوں نے ان کو ایک خطرہ لگا کہ یار لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد نہ رہے، کچھ مسئلہ آ جائے، تو انہوں نے یہ کیا کہ کئی سب اسکالرس کو ایک یہ آرڈر دیا کہ آپ سب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو، حدیث کو، سب کو لکھ لیں، لکھ کے وہ مجھے دیں۔ تو انہوں نے پوری وہ بکس کی شکل جس اسکالر کو جتنا یاد تھا انہوں نے لکھ دیا، وہ آ گیا۔ اسی طرح یہ پہلی کتاب تھی جس کو سیرت نبوی کہتے ہیں، اس کے اسکالر تھے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یا تو زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عروہ، جو بعد میں پیدا ہوئے اور یہ تابعی ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، آپ کی پوری لائف کیسے گزری ہے، اس کو انہوں نے لکھا۔ یہ سب سے پرانی کتاب یہی ہے، آپ کی ہسٹری ہے۔ اچھا، تعلیم اس حدیث کی کیسے ہوتی تھی، صحابہ کرام کرتے تھے، ان کے نام میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے سیدہ عائشہ، ابو ہریرہ، علی، مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ، یعنی یہ سب کے نام وہ ہیں کہ جو زیادہ مشہور ہوئے، کہ انہوں نے بہت تفصیل سے لوگوں کو پڑھایا، تو اس لیے وہ مشہور ہوئے۔ ورنہ اور ہوتا تو اور کسی صحابی سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے آ گئے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا، وہ بتا دیتے تھے۔ تو اس طرح سارے صحابہ کرام یہ کرتے تھے، لیکن کچھ یہ تھے۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو ہوئے، تو ان کے چند مشہور کے نام میں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ جسٹ ایویڈنس کے طور پہ کہ کیسے اسکالر اس زمانے میں ہوتے تھے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ کے شاگرد ہے۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں قاسم جان، تو وہ بڑے اسکالر بنے، وہ بھی سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں۔ مسروق، اور پھر اس طرح عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ خاتون تھی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد تھی۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ معاملہ تھا، اور عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اسکالر بنے ہیں کہ جنہوں نے سیرت نبوی کی کتاب بھی لکھ دی، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، تو وہ اس لیے سیدہ کے گھر میں بھی آتے تھے اور بہت سیکھتے تھے تفصیل سے۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر جو ہیں وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، تو وہ بھی ان سے سیکھتے ہوتے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس طرح سے اسکالر بننے لگے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سب سے زیادہ انہی کی ہیں، اور سیدہ عائشہ کی زیادہ ہیں، تو ان میں سے ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں حمام بن منبع، یہ بڑے تابعین میں سے بڑے اسکالر ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، ان کے ایک بڑے شاگرد ہیں نافع، ایک بہت بڑے اسکالر ہیں تابعین میں سے۔ تو یہ جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ کچھ لوگوں کے نام میں نے کر دیے آپ کے سامنے، انہی کو آپ سرچ کر لیں، ان کی آپ ببلیوگرافی کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیسے اسکالر تھے، اور کیا ان کی کوئی بکس بھی ہیں تو شاید آپ کو مل جائے، جیسے عروہ بن زبیر کی آپ کو مل جائے گی، سیرت نبوی آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، اور اسکالرس کا بس یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ روایات کی شکل میں، یعنی ایک مختصر ایک طریقے سے اس واقعے میں یہ انہوں نے بتایا، تو اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہ اسی زمانے میں ریسرچ حدیث کا ایک فن یہ آغاز ہوا،
या सहाबा और ताबीन के ज़माने में हुआ। यानी हदीस का एक फॉर्मेट। अब ये क्या था कि एक मुख्तसर रिपोर्ट, जिसको एनेक्डोट आप कहते हैं, तो ये था। इसके एक एग्जाम्पल से मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ये नीचे एक हदीस जो है लिखी हुई है, इसमें क्या हुआ कि जैसे सनन अबी दाऊद के मुसन्निफ अबू दाऊद लिखते हैं कि मुस्दद और अबू बकर बिन शैबा ने हमसे हदीस बयान की है। उन दोनों ने बताया कि याहिया ने इन्हें यह हदीस बयान की है। फिर उबैदुल्लाह बिन अल अखनस उन्होंने ये बयान किया, और उन्होंने किससे सीखा? वलीद बिन अब्दुल्लाह बिन उबई मुगीस से सीखी है। उन्होंने किससे सीखा है? यूसुफ बिन महक से सीखी है। और उन्होंने यूसुफ साहब ने किससे सीखा? अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा, उनसे सीखा। तो फिर ये आप देखिए कि पूरी एक चेन चली आ रही है कि जिससे आ रहे हैं कि जनाब फुला 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 शख्स से आते आते अबू दाऊद साहब तक ये बात आई है। अबू दाऊद साहब ने बाकायदा बुक लिखी। तो अबू दाऊद साहब की बुक में आपको हर हदीस के अंदर ये आएगा। अब देखिए अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने क्या बयान किया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात सुनता था लिख लेता था कि इसे याद कर सकूं। तो कुरैश के बाद अफराद ने मुझे इससे रोका और कहने लगे, आप क्या हर चीज़ सुनकर लिख लेते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इंसान और कभी गुस्से और कभी खुशी में बात करते हैं। तो मैंने लिखना छोड़ दिया और फिर इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप अपनी उंगली से अपने दहन मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया, लिख लिया करें, इसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि यहाँ से सवाए हक के और कुछ नहीं निकलता। तो अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि जनाब ये चाहे गुस्से की हालत हो या खुशी की हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये मामला कर दिया हुआ है कि मैं कोई दीन के खिलाफ कोई बात नहीं करता, कर ही नहीं सकता कुछ, तो इसलिए बेफिक्र होकर आप लिख लिया करें। तो आप ये देखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाकयात की में एक ये गुफ्तगू है बस, कि जब अब्दुल्ला बिन अमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने सवाल पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया, लिख लिया करें। तो इससे एक ये अंदाजा होता है कि ये बस ये फॉर्मेट है। अच्छा, कुछ हदीस आपको मिल जाएगी ज़रा लंबी होगी, एक पेपर की बनी होगी, या हो सकता है 2 पेपर की भी बनी हो जिसमें लंबी बात, और कोई ऐसी अक्सर रिवायात ऐसी होती हैं कि जो ऐसी 4-5 लाइंस में ही बनी हुई होती। अब एक चैलेंज आया हदीस के अंदर ही, वो आया कि जाली हदीस बनने लगी और बागी तहरीकों का प्रोपेगेंडा उन्होंने ये करना शुरू किया, अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो ये बात कर दी। यानी वो जाली बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं किया, लेकिन इसको किसी ने कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े तौर पर सहाबा करम को बता दिया था कि भी देखो, जो बात मैंने कही है बिल्कुल एग्जैक्टली वही कहना, वरना ये ना हो कि अगर किसी ने ये शख्स ऐसी हरकत की कि जानबूझ के उसने कोई झूठ मेरी तरफ कर दिया तो उसके लिए फिर जहन्नम के लिए वो तैयार हो जाए वो शख्स। तो इस हद तक ये बड़ा गुनाह आपने बता दिया। तो सहाबा कराम तो बचते थे, लेकिन जो प्रोपेगेंडा वाले जो आम लोग थे, जो और बहुत सी जिन्होंने अपनी पार्टियां बना ली थी, तो उन्होंने ये किया हरकत। तो अब ये उस जमाने में आप देखिए सहाबा कराम में एहतियात कितनी थी। अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायात बहुत कम है कि वो एहतियात बहुत करते थे, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो फिर इस तरह किया था कि अगर एक हदीस किसी साहबी ने बयान की ना कि जी मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था या ये फरमाया था, तो कहते भी आप ये फरमा रहे हैं तब आप दूसरा गवाह भी लेके आए। तो वो बताते हैं हाँ जी फलां ये दूसरे जो हैं उन्होंने भी ये देखा, तो वो भी कंफर्म करते, तो तब तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु छोड़ देते थे। और अगर वो दूसरे को नहीं जी मैंने तो नहीं देखा, तो फिर तो भी बात गलत है, इसको छोड़ दें। तो अब देखिए कि इस तरह से ये रिसर्च हदीस का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम पर एक जाली रिवायतें बनने लगी,
تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ نے بڑا روکنے کی کوشش کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کیا۔ مثلا آپ کے پاس ایک کسی شخص نے ایک پوری سی بک بنا کے کی ہوئی کہ دیکھیں جی علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھ لیا تو کہا کہ بھی معاذ اللہ، علی اگر ایسی یہ کام کر لیتا نا جو تم نے بیچ میں لکھا تو پھر تو ان پہ یہ سزا پڑ جاتی۔ تو خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، تم نے تو ان کے علم پہ ایک یہ پروپیگنڈا ڈال دیا ہوا، بچو اس سے۔ تب آپ یہ دیکھیے اس سے یہ ہوا کہ یہ سند اور پھر نیریٹیوز کا ایک اصول جس کو متن کہتے ہیں، ایک سند یعنی چین اور متن کیا ہے، نیریٹیو ہے، اس کا اصول قائم ہونا شروع ہوا اور اس پہ یہ ریسرچ ہونی شروع ہوئی۔ تو اس کو میں ایگزامپل سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر علم حدیث آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ سند یہ ہوتی ہے کہ جناب کس شخص کے ذریعے یہ بات آئی ہے۔ تو آپ دیکھیے ابو داؤد ہے، یہ نیچے جو ایگزامپل ہے یہیں سے دیکھ لیں، ابو داؤد سے یہ بات ہم تک آئی ہے، پھر مسدد صاحب ہیں، ابو بکر بن شیبہ ہیں، پھر عبید اللہ بن الاخنس ہیں، ولید ہیں، پھر یوسف ہیں، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو بھی یہ ان کے نام سامنے آ گئے تو اب جناب آپ یہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر بھی بن چکے ہیں جس میں سے ہر شخص کی پوری ہسٹری موجود ہے کہ جناب وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ تو جناب ان میں سے لیٹس سپوز ایک آدمی ایسا ہے جو ریلائبل نہیں ہے تو آپ اس حدیث کو ہی ریجیکٹ کر دیتے کہ نہیں جی ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا نہیں۔ اچھا، پھر دوسری چیز ہے نیریٹیوز یعنی متن وہ ہے کہ جو پوری بات آئی ہوئی ہے تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یعنی اس کو آپ لاجیکلی سوچ لیں، اگر تو وہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے، ایتھکس کے عین مطابق ہے، لاجیکلی درست ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نامعقول بات ہے تو پھر آپ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بات ہم مان ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، یہ بیچ میں سے کسی آدمی کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بندے ریلائبل ہو لیکن ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا، انسان ہے۔ لیکن اب اس حدیث کی جو میں نے اگزامپل کی ہے تو اس میں تو لگ رہا ہے کہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اہتمام کیا تھا کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی بات اس لیے ایسے یہ بات بالکل درست معقول لگتی ہے۔ اور نیریٹیوز میں سے اب ہمیں یہ تو پتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے اسکالر ہیں اور بہت اچھے صحابی ہیں، تو وہ تو ریلائبل ہے، باقی ساروں کو بیچ میں آپ خود دیکھ لیں۔ تو پھر اگر یہ سب سے کنفرم ہو جائے کہ بات صحیح ہے تو پھر یہ ریسرچ حدیث آپ کی مکمل ہوگی اس حدیث کے بارے میں، تو بس بات ختم۔ پھر آپ دوسری حدیث کا کر لیں ریسرچ۔ تو دیکھیے کہ یہ علم ہے کہ جیسے یہ ریسرچ حدیث یہ خود صحابہ کرام کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ، ٹھیک ہے، ابھی تک یہ پورا میچور نہیں ہوا لیکن سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک علم تھا۔ علم الفقہ کو دیکھ لیں